رکوع نمبر 12 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا۔ لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، بیوی بھی دی اور ان کو بچے بھی دیے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے، یعنی کوئی بھی نشانی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی رسول نہیں لے کر آ سکتا ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مقررہ وعدے کی ایک اجلین کتاب، ایک لکھت ہے، لکھ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وعدہ لکھ رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ کر محفوظ کر رکھی ہے۔ اب یعنی معجزات کا سے مراد کیا ہے کہ رسولوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق جس کو چاہیں جب چاہیں کوئی بھی معجزہ دکھا دیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہی معجزے دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو ان کو معجزے عطا کرتا ہے، اور نہیں چاہتا تو نہیں عطا کرتا۔ اور جب آگے یہ بات کی گئی کہ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، ایک لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے اس کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس وقت سے پہلے اس وعدے کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے، اصل عبارت در حقیقت کیا تھی؟ لِكُلِّ كِتَابٍ أَجَلٌ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہر وہ امر، ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی معاملہ کفار کے ارادے اور ان کی مرضی کے مطابق ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی اور جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے اسی وقت کے مطابق ہی ان پر عذاب آئے گا، اس سے پہلے اس کو کوئی لانے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت کر رکھے۔ وعندہ ام الکتاب، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ وعندہ ام الکتاب، ام الکتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ، یعنی اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ جو وہ جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے اور جسے چاہے وہ باقی رکھے، اور اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے اس میں وہ سب کچھ محفوظ ہے، اور اسی کے پاس وہ ساری باتیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنے رشتوں کو جب جوڑتے ہیں تو عمر میں اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ اور بعض صحابہ سے ایک دعا منقول ہے کہ اور انہوں نے دعا کی، اور حضرت عمر سے منقول ہے کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا ابن کثیر میں موجود ہے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو تو اسے مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے تو باقی رکھے، تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، بس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے۔ یہ جو مفہوم ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کی تقدیر میں لکھا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر میری تقدیر میں گناہ لکھ رکھے ہیں تو ان گناہوں کو مٹا دے اور مجھے روک دے ان گناہوں کو کرنے سے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے بخاری شریف کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے، یعنی سیاہی خشک ہو چکی ہے لکھ کر، اب وہ بدلنے والا نہیں، لیکن تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں تاکہ اگر کوئی ہماری تقدیر میں ایسی چیز لکھی ہے تو وہ بدل دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر دیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو فوت کر دیں تو آپ کی طرف تو صرف پہنچا دینا ہے۔ علیک البلاغ وعلینا الحساب، اور ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے، آپ کے ذمے ہرگز نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے ہی چلے آ رہے ہیں؟ یعنی عرب کی سرزمین مشرکین پر اللہ تعالیٰ نے تنگ کر دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم ان پر زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ مَكْرُ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی سزا کس کے لیے ہے، یعنی لمن عقبی الدار کی جو آخرت کی سزا ہے یہ کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اس سورہ کی کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے ان سب کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ